میں اس وقت تقریباً یورپ میں تھا، تو ایک جگہ ہے وہاں لیورپول ایک جگہ ہے، بڑا خوبصورت علاقہ ہے، تو ہم دوست جا رہے تھے، تو میری گاڑی جو چلاتے ہیں نا وہ حاجی موسیٰ پٹیل، اللہ ان کو خوش رکھے، بڑا ہی اللہ والا اور نیک آدمی ہے، وہ صرف میرے لیے بیچارہ پھر چھٹیاں کر لیتا ہے اپنی نوکری سے، اور ہمیں اس کے ساتھ فائدہ یہ ہے کہ وہ اللہ والا بندہ ہے اور لندن کا گویا کہ گرداور لگا ہوا ہے، ایک ایک انچ کو جانتا ہے، چونکہ پہلے وہ ٹرک چلاتا تھا، کمپنی کے مال سپلائی کرتا تھا، تو پھر وہ ہمیں کہتا ہے جی ہم انشاءاللہ یہ نماز فلاں مسجد میں پڑھیں گے، اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ 50 میل کے بعد مسجد ہے، اتنا ٹائم ہمارے پاس ہے، ہم پہنچ جائیں گے۔ تو اس نے مجھے بتلایا ایک جگہ کہ حضرت یہ وہ جگہ ہے، یہاں یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا ایک بہت بڑا گرجا، میں نے کہا ہاں عیسائیوں کے ہوتے ہیں وہ گرجے کہلاتے ہیں، تو کبھی کبھی میں تقریر میں بڑے آرام سے کہتا تھا گر جا، ان کو سمجھ تو نہیں آتی تھی، لیکن بہت بعد میں پھر ان کو سمجھ آئی کہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، یعنی گر جا بس۔ تو اس نے کہا جی کہ یہاں پر تبلیغی جماعت کے کچھ 4 بندے آئے، وہاں اتنی سردی ہے نعوذ باللہ کہ نقطہ ان جماعت سے بھی نیچے، صفر سے بھی نیچے، اب وہ مسجد ڈھونڈ رہے، مسجد کہاں ملے بھئی ان علاقوں میں، انہوں نے دیکھا کہ یہ بھی کوئی گرجا ہے، انہوں نے کہا کچھ وہ ہے تو ان کا عبادت خانہ نا، وہ گئے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے پادری صاحب ان کے جو تھے وہ نکل آئے، انہوں نے کہا کیا بات، دیکھا داڑھی والے ہیں، بیگ کندھوں پہ رکھے ہوئے ہیں، کیا بات ہے، انہوں نے کہا جی ہم مہمان ہیں، مسافر ہیں، اور یہاں کوئی ہمیں مسجد نہیں ملی ٹھہرنے کے لیے، اگر آپ مہربانی کر کے ہمیں اپنے اس گرجے میں ٹھہرنے کی اجازت دے دیں، چلو ورنہ باہر تو ہم مر جائیں گے سردی میں۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ کون ہے، چونکہ وہ ان کا مولوی تھا نا، پادری تھا نا ان کا، انہوں نے کہا کہ حضرات میں اجازت دے دیتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، نہ تو یہاں میرے اس مقصد میں کوئی تم تبلیغ کرو گے، نہ تقریر کرو گے، اور نہ گشت پہ جاؤ گے، نہ کسی کو تبلیغ کر کے یہاں لے آؤ گے، بس تم اپنی رات گزارو، اور پھر آرام سے صبح کو ناشتہ کرنے کے بعد یہاں سے تشریف لے جائیں، اور یہ سارا کچن ہے، اس میں ہر چیز موجود ہے، ہر چیز جو مرضی ہے پکاؤ کھاؤ، اس کی بھی تمہیں اجازت ہے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں ٹھیک ہے، شرط منظور ہے، ہم نے تو رات گزارنی ہے، کہاں ہم گشت پہ جائیں گے اور کہاں کسی کو یہاں لے آئیں گے۔ بہرحال انہوں نے کھانا وانا بنایا، کھایا، نمازیں پڑھی، پھر رات کو تہجد کے لیے اٹھے، تو ان کا جو امیر تھا نا جی، تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میرے بھائی دیکھو، اس پادری نے، چاہے یہ کوئی بھی ہے، یہ عیسائی ہے یا کافر ہے، اس کے دل میں اللہ نے رحم ڈالا، اس نے ہمارے لیے اپنے مرکز کا دروازہ کھول دیا، ہم مہمان خانہ کھول دیا، ہمارے سونے کے لیے بستر، بیڈ، کھانے مہیا کیے ہیں، اب تم دعا کرو، اللہ سے رو رو کے گڑ گڑا کے کیا اللہ اس کے لیے بھی جنت کا دروازہ کھول دے۔ اب وہ رو رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، وہ پادری جو تھا نا وہ چھپ کے سن رہا ہے، یا اس نے کوئی سسٹم ایسا رکھا ہوا تھا کہ وہ سن لیتا تھا۔ صبح کی نماز پڑھی، ناشتہ کیا، وہ آ گیا، انہوں نے کہا حضرات میں نے رات سنا ہے کہ آپ میرے لیے دعائیں کر رہے تھے، میں نے کہا جی آپ کے لیے ہم اور کیا کر سکتے ہیں، دعائیں کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا بات سنو، مجھے کلمہ پڑھا دو، آپ کو ہم سے اتنی ہمدردی ہو گا، کیوں ہمدردی نہ ہو بھائی، تم انسان ہو، مولوی ہو، ان کے عالم ہو، احبار ہو، اور اللہ تو ہمیں قرآن میں کہتا ہے کہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ہماری طرف، ہم اسی بات میں اتفاق کر رہے ہیں، اللہ کی توحید پر، انبیاء کی نبوت اور رسالت پر۔ تو اس نے کہا دیکھو میری ایک شرط ہے کہ میرے اسلام کے بارے میں کسی کو بتلانا نہیں۔ انہوں نے کہا اتنی جلدی تمہیں اثر کیسے ہوا؟ اس نے کہا میں سو رہا تھا، میں نے خواب میں حضور پاک کی گیا،
اور حضور پاک نے فرمایا یار ان بندوں کو دیکھ کر بھی تمہیں دین اسلام سمجھ نہیں آیا؟ تو بس میرے لیے اس سے بڑی ہدایت کا راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ میری بات کسی کو نہ بتلائیں، لیکن میں انشاءاللہ صرف خود مسلمان نہیں، اسلام کے لیے کام کروں گا۔ انہوں نے کہا جی اس بندے نے اتنی محنت کی کہ اپنے پورے حلقے کو کلمہ پڑھا دیا، اور آج ان کے اسی مرکز سے لاکھوں پاؤنڈ جو ہے ہمارے مدرسوں کو اور دینی اداروں کو چندہ جاتا ہے۔ اب اس نے اعلان کر دیا ہے کھل کے، جب اس کے سارے نوازی ٹھیک ہو گئے پھر اس کو کسی کا کیا ڈر تھا؟ تو اس لیے جب آپ ہمدردی کریں گے تو اس وقت اثر ہوگا۔